السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، مشہور مقولہ ہے کہ پیسے درختوں پر نہیں اگتے، لیکن جنوبی افریقہ میں پائے جانے والے ایک پودے کے متعلق مقامی لوگوں کو پورا یقین ہے کہ اگرچہ اس پر پیسے نہیں اگتے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ضرور ہو جاتی ہے۔ یعنی اس پودے کو لگانا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پیسے کا درخت لگا دیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پودا گھر میں لگانے سے دولت دروازہ توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، دروازہ کی فکر نہ کریں، دروازہ بعد میں دوسرا لگا لیں۔ خیر، دروازے والی بات تو میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے کی ہے۔ ناظرین، یہاں میں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ اس پلانٹ کے بارے میں جو کچھ بتانے لگا ہوں یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، بلکہ سائنسی تحقیق ہے، اور اس سائنسی تحقیق سے بے حساب دولت کیسے نکالی گئی یہ بات میں بعد میں کروں گا۔ پہلے اس پودے کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ افریقہ کی مقامی زبان میں اس پودے کو جیڈ یعنی پیسے کا درخت کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا سائنسی نام کراسولا وواٹا ہے۔ ویب سائٹ ہوم ریمیڈیز کارنر کے مطابق اس پودے کے بارے میں عام پائے جانے والے نظریے کے پیچھے ایک دلچسپ لوک داستان ہے۔ چونکہ اس داستان کی شرعی یا عقلی حیثیت کچھ بھی نہیں، اس لیے میں بھی اسے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آج بھی افریقہ میں اس پودے کے متعلق یہ نظریہ عام پایا جاتا ہے، اور لوگ اپنی قسمت بدلنے کی امید کے لیے اسے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ اس پودے کے پتے نرم، چکنے اور چمکدار ہوتے ہیں، اور اسے بآسانی گملوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا رنگ ہلکا سبز اور اس کا تنا شروع میں پتوں جیسا اور نشو و نما کے بعد براؤن ہو جاتا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، اور اسے ایک بار لگا دیا جائے تو یہ خود بخود ہی بڑھنے لگتا ہے۔ اگر اسے سورج کی روشنی میں رکھا جائے تو اس کی نشو و نما مزید تیز ہو جاتی ہے، اور اسے پانی بھی کم ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہ سیکولنٹ پلانٹ ہے اور سیکولنٹ پلانٹس کو پانی زیادہ دینے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس ڈھیروں دولت ہو، اور اس کے لیے وہ دن رات محنت بھی کرتے ہیں۔ اس پلانٹ کی دولت کے ساتھ جڑی کہانی کی اصل وجہ وہ سائنسی تحقیق ہے جو ابھی حال ہی میں سامنے آئی ہے۔ اس سائنسی تحقیق کے مطابق کروسولا یعنی جیڈ پلانٹ کے اندر سے قدرتی طور پر ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو انسان کے دماغ کو چست اور چاقو چوبند رکھتی ہیں، اور انسان کے اندر طبعی سستی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو دیکھنے میں اچھے بھلے اور ہٹے کٹے لگتے ہیں، لیکن کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں تو انہیں کوئی کام بھی ڈھنگ سے کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کیونکہ ان کی دماغی صلاحیتیں اتنی خراب ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ آج تو ساری دنیا یہ بات مانتی ہے کہ دولت کا تعلق کسی اچھی نوکری یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ نہیں، کیونکہ پچھلے بہت عرصے سے ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین انسان ہوں یا ذہین ترین سائنسدان، یہ سب کے سب کم تعلیم یافتہ اور کالج سے بھاگے ہوئے یا نکالے ہوئے لوگ ہی ہیں۔ وہ چاہے بل گیٹس ہو یا فیس بک کا مالک زکر برگ، چاہے آئنسٹائن ہو یا کوئی اور ٹاپ کا سائنسدان۔ آپ پاکستان کی مثال ہی لے لیجئے، یہاں امیر ترین انسان ملک ریاض ہیں جو بمشکل میٹرک پاس ہیں۔ ہماری قابل فخر فوج کے جرنیل ہوں یا معزز عدلیہ کے جج، سب ریٹائرمنٹ کے بعد ملک ریاض کے قدموں میں بیٹھے نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ایک نائی وہاں کا امیر ترین انسان ہے، اور آج بھی وہ صرف 100 روپے میں لوگوں کی حجامت کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے دولت مند کیسے ہوئے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کا دماغ پوری طرح کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر دماغ ٹھیک ٹھیک کام کرنا شروع کر دے تو پھر نہ کسی تعلیم کی ضرورت ہے اور نہ تجربے کی۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ ناظرین، اب دوبارہ اسی پودے کی طرف آتے ہیں۔ سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ پلانٹ اگر آپ کے گھر میں ہوگا تو اس سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو دماغی صلاحیتوں کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے اور جسمانی قوتیں بھی بیدار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب یہ پودا آپ کے گھر میں ہوگا اور آپ کا دماغ تیز کام کرے گا تو لامحالہ آپ ایسے منصوبے شروع کریں گے جو آپ کو دولت مند بنا دیں گے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کچھ ایسے پلانٹ آپ کو بتائے تھے کہ جن کو اگر آپ اپنے گھر میں رکھیں گے تو وہ آپ کے گھر کے اندر یا کمرے کے اندر کی ہوا کو فلٹر کر کے صاف کر دیتے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ ایسے پودے پیدا کیے کہ جن کے اندر فلٹر لگے ہوئے ہیں یا جن کے اندر سے ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو ہمیں جسمانی اور دماغی لحاظ سے نہایت صحت مند رکھتی ہیں۔ ناظرین، نہ صرف امریکہ بلکہ چین میں بھی اس پودے کے بارے میں روایات پائی جاتی ہیں۔ معروف چینی علم فینگ شوئی کے مطابق اگر گھر میں کراسولا نامی پودا موجود ہو تو دولت دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہونے لگتی ہے۔ قدیم چینی روایات کے مطابق اسے گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب رکھنا چاہیے اور یہ گھر کے شمال میں رکھا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، چونکہ میں گارڈننگ میں بہت دلچسپی رکھتا ہوں اس لیے شمال کی طرف رکھنے کی وجہ بھی بتا دوں کہ کراسولا یا جیڈ پلانٹ چونکہ سیکولنٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اسے پانی کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے اور دھوپ اسے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ گھر میں شمال کی طرف رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ شمال کی طرف دھوپ زیادہ ہوتی ہے، آپ اسے دھوپ میں رکھیں گے تو اچھی طرح پھیلے گا۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں گرمی 40 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اتنی سخت دھوپ سے اسے بچانا بھی ضروری ہے۔ ایسی صورتحال میں یا تو اس پلانٹ کے اوپر گرین کپڑا لگائیں تاکہ دھوپ انڈائریکٹ ہو جائے، اور یا پھر پانی وغیرہ زیادہ دیں تاکہ خراب نہ ہو۔ ناظرین، چینی روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی موجودگی میں کچھ ایسی توانائی نکلتی ہے جس سے انسان کا دماغ تیز کام کرتا ہے اور انسان کے جسم میں طاقت بھی زیادہ رہتی ہے۔ جیسے جیسے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں ویسے ہی گھر میں دولت آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور فیس بک واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ اگر گارڈننگ کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس پودے کے بارے میں اگر آپ نے کچھ اظہار خیال کرنا ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ارے بھائی ایک منٹ رکیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں، کم از کم ایک لائک تو کر دیجیے۔ اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجیے۔ ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔